الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم۔ محترمات دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اور جو اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ دنیا کی زندگی میں رہ کر اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو انعامات و اکرام فرمائے ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں اسلام اور دین عطا فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کی طرف دو قسم کی چیزیں متوجہ ہوتی ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسم کے اندر اور زندگی میں ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جس کا بدل نہیں ہے۔ ساری کائنات کو اللہ کریم نے ہم انسانوں کی خدمت اور چاکری کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ہم انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ سمجھایا ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق دنیا میں کیسے جینا یہ سیکھ کر دنیا میں پیدا ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں جو چیزیں انہیں استعمال کرنی ہے اس کا طریقہ سیکھ کر ان کے مقدر میں لکھ کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ انہیں دنیا میں کسی سے زندگی کے گزارنے کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیج کر مکلف بنایا کہ یہ زندگی جینا سیکھے۔ پھر اللہ فرماتے انسان کو اللہ نے ایسی نعمت عطا فرمائی جس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ان نعمتوں کے ذریعے سے یہ حکم فرمایا کہ ان نعمتوں میں اللہ کا حکم پورا کرے۔ اس کے لیے کائنات میں غور و فکر کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں، ہماری کائنات میں ہماری پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور کرو، ہر ایک کو جو کام دیا، جتنا دیا، جیسے دیا ویسا کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو ایک کام دیا، وہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، انسانوں کے اوپر روشنی پھیلاتا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کا گزران اور ذریعہ معاش کما سکے۔ انسان اپنے کام کاج اور اپنی ضروریات کو مہیا کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس پر کھیتی کی جائے، یہ دھان اگائے۔ یہی زمین لوہے کو گلا سڑا کے ختم کر دیتی ہے، یہی زمین
جو چیزیں اس میں جاتی ہے، لکڑی جائے اسے فنا کر دیتی ہے، اس زمین میں جو چیز جائے وہ فنا ہو جاتی ہے، لیکن اسی زمین کو اللہ جل شانہ حکم فرماتے ہیں تو آدمی اس میں دانہ بوتا ہے، یہ زمین دانے کو تباہ نہیں کرتی، اسے فنا نہیں کرتی، اس دانے کو پودا بنا کے اگا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے سمندر کو حکم دیا ہے تو سمندر میں انسانوں کے نفع لے کر چلنے والی کشتیاں اسی سمندر میں چلتی ہے اور پار ہوتی ہے، اور انسانوں کی ضرورتوں کی چیزیں ان کشتیوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کو حکم دیا کہ وہ پھل دیں، ہر ایک درخت اپنی موسم پہ پھل دیتا ہے، کوئی بارش میں دیتا ہے، کوئی گرمی میں دیتا ہے، کوئی سردی میں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے زیادہ طاقت اور قوت والے جانوروں کو انسانوں کے نفع کے لیے انسانوں کے تابع کر دیا۔ اونٹ اتنا بڑا جانور ہے لیکن انسان کا چھوٹا سا بچہ اونٹ کے ناک میں ڈالی ہوئی رسی کو، اونٹ کے ناک میں بندھی ہوئی رسی کو ہاتھ میں پکڑ کے اتنے بڑے اونٹ کو چلاتا ہے تو چلتا ہے، بٹھاتا ہے تو بیٹھتا ہے، روکتا ہے تو رک جاتا ہے۔ اتنے بڑے ہاتھی کو انسان کا بچہ ایک اشارے سے بٹھا دیتا ہے، اشارے سے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مخلوق کو جس مقصد کے لیے بنایا وہ سارے مقصد کیا ہیں کہ وہ انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیے، اور ساری مخلوق اس میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے فرشتوں کو بنایا، ہر انسان کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے خادم الگ ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، باہر کی نعمتیں ہیں۔ انسان کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمتیں دی جن کا بدل نہیں ہے۔ کہ دنیا کے انسانوں نے گاڑیاں بنائی، جس لائٹ سے روڈ دکھتا ہے اسی لائٹ سے روڈ دیکھ سکتے ہیں، اگر سائڈ دکھانا ہو تو سائڈ کے لیے ایک الگ سے چھوٹی سی لائٹ ہوتی ہے۔ انسانوں نے دنیا کی چیزیں بنائی، ایک چیز سے ایک ہی کام لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ چیز بنائی، ایک ہی چیز بنائی، سارے کام کر رہی۔ ایک زبان ہے، بولتی بھی یہ ہے، ذکر بھی یہ کرتی ہے، کھانا بھی یہ چباتی ہے، پانی بھی یہ اتارتی ہے، دکھ بھی یہ بیان کرتی ہے اور سکھ بھی یہ بیان کرتی ہے، خوشی بھی یہ سناتی ہے، غم بھی یہ سناتی ہے۔ دنیا کی مشینیں الگ الگ ہیں، ہر ایک کام کرنے کی الگ مشین۔ کہ کان میں سننے کا الگ مشین، اوپن سننا ہو تو اس کی الگ مشین، اس کا الگ اسپیکر ہوتا ہے۔ گاڑی میں سننے کا الگ اسپیکر، مسجد میں لگانے کا الگ اسپیکر، اگر شامیانے میں شادی محل میں پروگرام ہو تو اس کا الگ اسپیکر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک ہی بنا دیا، کان، زبان، اسی ایک حلق سے ساری آوازیں نکل رہی۔ قرآن پڑھنے کی آواز الگ نکل رہی، ذکر کی آواز الگ نکل رہی، تلاوت کی آواز الگ نکل رہی، نماز میں پڑھنے کی آواز الگ نکل رہی، بات کرنے کی آواز الگ نکل رہی، رونے کی آواز الگ نکل رہی ہے، خوشی کی آواز الگ نکل رہی، ہنسنے کی آواز الگ نکل رہی۔ اللہ فرماتے انسان وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں غور کر، تجھے میں نے ایک ایک چیز ایسی دی ہے جس کا بدل دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ نے ایک آنکھ دی، دنیا میں چھوٹی ٹارچ رات کے لیے، بڑی ٹارچ کہ یہ باہر سایہ کرنے کے لیے، زیرو بلب الگ روشنی کے لیے، بڑا بلب الگ روشنی کے لیے، ہائی وے پہ الگ روشنی کے لیے، روڈ لائٹ الگ روشنی کے لیے، گلیوں کی روشنی الگ لائٹ، روڈ کی روشنی الگ لائٹ، شامیانے کی الگ، کرکٹ گراؤنڈ کی الگ، جلسوں کی الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک آنکھ دی، ساری روشنیاں اس کے سامنے بے سود بے فائدہ ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں انسان یہ ساری نعمتیں، ساری کائنات، ساری مخلوق میں نے تیرے لیے بنائی، سارے تیرے کام کے لیے، جو تو چاہتا ہے وہ ساری مخلوق کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔
اتنی بڑی گائے بھینس اونٹنی آدمی دھونے کے لیے بیٹھتا ہے، نہ وہ لات مارتی ہے نہ اسے سینگ مار کے اڑاتی ہے، نہیں، ہاں اگر اسے مارے وہ الگ بات ہے، اس کا ریئیکشن کرنا وہ الگ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے کہا کہ ہماری مخلوقات میں غور کرو کہ ہم نے ساری مخلوق کو تمہاری خدمت اور سیوا کے لیے کیوں پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، القصہ مختصر، وقت تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑی بات، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں نے انسان کو زمین پہ میرا نائب بنایا۔ اور کیوں بنایا؟ یہ ساری سیوا چاکریاں کیوں ہوئی؟ کہ یہ کائنات کا دلہا ہے۔ دلہا کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی جو ہے وہ ہمارے کارخانے کا چوکیدار ہو، اس کی تنخواہ 10,000 ہوتی ہے۔ ایک آدمی اس علاقے میں ساری فیکٹریاں ہو، اس کا چوکیدار ہو، اس کی تنخواہ 20,000 ہوتی ہے۔ ایک آدمی مارکیٹ کے اندر بازار میں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وائٹ شرٹ پہن کے کھڑا ہوتا ہے، اس کو کیا سٹی پولیس کہتے ہیں، اس کی تنخواہ تو کہ 15,000 ہوتی ہے۔ لیکن ایک پولیس والا خاکی ڈریس پہن کے کھڑا ہوتا ہے، اس کی تنخواہ 20,000، کیونکہ یہ کرائم والوں کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ اس سے اوپر تو کہ اس سے اوپر PSI ہے، اس سے اوپر DYSP ہے، اس سے اوپر کہ اس سے کلیکٹر ہے، اس سے اوپر کہ DIG ہے، اس سے اوپر کہ CM ہے، اس سے اوپر PM ہے، اور اس کے اندر تو کہ اس کے اوپر آرمی ہے۔ اور ان کی تنخواہ تو کہ ملک میں جو سب سے فرسٹ گریڈ کی چیز ہوگی نا وہ ان کے لیے کہی جائے گی، ان کو دی جائے گی۔ کہ کیوں؟ تو کہ یہ سارے ملک کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، یہ سرحد پہ چوکنا کھڑے رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ ہمارے ملک میں پرندہ بھی باہر سے اڑ کے آوے نا تو آرمی والے اس کو گراتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، اس کے پنکھ کو چیک کرتے ہیں، اسے کمپیوٹر میں ڈال کے چیک کرتے ہیں، کیوں؟ کہیں اس کے اندر کوئی نقصان والی چیز ہوگی، ہمارے ملک کو نقصان پہنچے گا تو ان کی تنخواہ بھی سب سے زیادہ، ان کی سیوا بھی سب سے زیادہ، اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ انتظامات خدمت کے بھی، اور ان کے بال بچوں کی حفاظت کے بھی، ان کی سوسائٹیاں الگ، ان کی اسکولیں الگ، ان کی بسیں الگ، ان کا یونیفارم الگ، ساری چیزیں الگ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، دین دیا، کیوں دیا؟ کہ ہم انسانیت کو جہنم سے بچانے کا کام کرے، کہ دنیا کی انسانیت جنت سے ہٹ کر جہنم کے راستے پہ جا رہی ہے، اس کو بچا بچا کے سیدھے راستے پہ لاوے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَنَهَارَ بِهِ فِي نَارِ جہنم کہ یہ دین آیا تو جہنم کے راستے سے ہٹا کے سیدھے راستے پر لایا۔ یہ دین ہے، یہ دین کی ذمہ داری دنیا میں نبھائیں گے۔ اللہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی رضامندی والا راستہ اور اعمال کا اور زندگی کا سکون اللہ نصیب فرمائیں گے۔ نعمتیں متوجہ ہوتی ہیں، آدمی استعمال کرتا ہے، نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال فرعون کو بھی دیا، حکومت بھی دی، مال قارون کو بھی دیا، مال اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا، مال عبد الرحمن بن عوف کو بھی دیا، سلطنت اللہ تعالیٰ نے سلطنت قوم عمالقہ کو بھی دی، شہر ایلا والوں کو بھی دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلطنت سلیمان علیہ السلام کو بھی دی۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں نعمتوں میں، نعمتیں انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، مال اپنی طرف بلاتا ہے، دنیا کا ماحول اپنی طرف بلاتا ہے، جوانی کی خواہشات اپنی طرف بلاتے ہیں، دنیا کی رشتہ داریاں اپنی طرف بلاتی ہے، دوست احباب کی مجلسیں اور اپنے سہیلیوں کی مجلسیں اپنی طرف بلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہاں آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، فرعون وہ کرتا ہے جو اس کا نفس چاہتا ہے، عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، قارون وہ کرتا ہے جو اس کا جی چاہتا ہے۔
چیزیں نعمتیں آدمی کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اعمال بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کے سامنے ایک کے مال نے بلاوا دیا، ایک اللہ کے دین نے بلاوا دیا، ایک مال کا بلاوا، ایک اعمال کا بلاوا۔ نعمت کو پہچاننا بھی ہے اور نعمت کا حق جاننا بھی ہے اور نعمت کو استعمال بھی کرنا ہے۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے حدیث میں 3 طریقے بتائے نعمتوں کے۔ نمبر 1، دل سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضور نے شکرانہ ادا کرنے کی طریقے بتلائے کہ پانی پیے تو الحمدللہ کہے، پانی پی لیا تو الحمدللہ کہے، اچھی چیز دیکھی ماشاءاللہ کہے، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملی الحمدللہ کہے، اگر کوئی چیز چلی بھی گئی تب بھی شکرانہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی شکرانہ ہے کہ دل سے شکر ادا کرے، زبان سے بھی شکر ادا کرے۔ اور تیسرا شکر کا درجہ یہ ہے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی اس مقصد میں لگانا۔ علماء مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے یہ بات لکھی ہے، شکر کا معنی ہوتا ہے جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی اس میں لگانے کو پہچاننا اور اسی طریقے سے اس میں لگانا، یہ شکرانہ نعمت۔ اللہ نے ہمیں زندگی کی بہت بڑی نعمت دی، جس کے پاس زبان نہیں ہے اس کو دیکھو۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے، پیر میں چپل نہیں تھی، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، باری تعالیٰ میں آنکھ کھلنے سے آنکھ بند ہونے تک، صبح اٹھنے سے رات سونے تک تیری ذکر میں لگا رہتا ہوں، تیری عبادت میں، تیری اطاعت میں، تیری فرمانبرداری میں، تجھے یاد کرنے میں، تیرے سامنے سجدے کرنے میں لگا رہتا ہوں، باری تعالیٰ مجھے تو نے چپل بھی نہیں دی۔ تھوڑا آگے چلے، دیکھا ایک بندہ آ رہا، اس کے پیر نہیں ہیں، اس کے پیر نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے ولی فوراً سجدے میں گر گئے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پیر تو دیے، کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے ان نعمتوں کو اللہ کے دین میں استعمال کرے۔ اللہ نے زبان دی ذکر کے لیے، اور اس کی اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، زبان سے بھی، اور زبان بند ہو گئی، آنکھوں سے اللہ کی مخلوق میں غور کر رہے ہیں، اے اللہ تو نے آسمان بے ستون کا کیسا بنایا، زمین کو کیسا فرش بچھایا، کہیں نرم ہے کہیں سخت ہے، اسی سخت زمین سے غلہ اگاتا ہے، اسی پہ سمندر چلاتا ہے، اسی پہ نہریں جاری ہوتی ہے، کبھی یہ خوشگوار ہوائیں دیتی ہے، کبھی اسی سے گرم ہوائیں چلاتا ہے، کبھی اسی سے کھیتیاں آباد کرتا ہے، کبھی اسی پہ سیلاب لا کے برباد کرتا ہے، اے اللہ تو کیسا کریم ہے۔ خدا کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ ان کے دل سے جب یہ باتیں نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، انہیں جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ کہ یہ زبان کا اور دل کا شکر ہے۔ مال کا شکر کیا ہے؟ کہ مال اللہ نے دیا، کیا کرے کہ مال اللہ کی نعمت۔ حضور سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل قوم فتنۃ وفتنۃ امتی المال۔ اللہ نے ہر قوم کو آزمایا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اگلی قوموں کو بھی امتحان لیا تھا، تم بھی ایگزامینیشن ہال میں ہو، تمہارا بھی امتحان ہوگا۔ امتحان کے بغیر ہم تو بازار سے فروٹ بھی لیتے ہیں نا، تو ایپل کی لاری پہ دیکھتے ہیں، چن چن کے لیتے ہیں، پاؤ کلو بیگن لینا ہو تو بھی چن چن کے لیتے ہیں۔ اللہ بھی اپنے بندوں کو چن چن کے پھر جو ہے انہیں آزماتا ہے، پرکھتا ہے۔ ایک پانی کا گھڑا مٹی کا لو، اسے بھی بجا کے لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ پرکھے گا کہ کون اپنی زبان کے بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچا ہے، اور کس نے یہ صرف زبان کے بول بولے ہیں، دل میں نہیں اتارا، زندگی میں نہیں لایا، اللہ اس کا امتحان کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے دنیا میں نعمتیں دی ہے۔ یہ مال آزمائش ہے۔ ان لکل قوم فتنۃ وفتنۃ امتی المال، کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ مال میں آزمائے گا۔ حضور نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے میری امت پر ایسا وقت آئے گا، مال اتنا بڑھے گا، آدمی زکوٰۃ دینے کے بعد سوچے گا میں نے جس کو زکوٰۃ دی وہ زکوٰۃ کا مستحق تھا یا نہیں تھا۔ آدمی زکوٰۃ لے کر ڈھونڈے گا کس کو زکوٰۃ دوں، لینے والا ایسی ٹپ ٹاپ کے ساتھ ہوگا اور صاحب مال ہوگا، اس کو شک ہوگا اس کو دوں یا نہیں دوں۔ اور زکوٰۃ کا مستحق وہ مانگ رہا ہوگا، اسے کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں ہوگا۔ کہ لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرنے میں لمیٹڈ لوگوں کو منتخب کر لیں گے، چن لیں گے، ان سے آگے مستحقین کو زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے لوگ۔ ایسا دور حضور نے کہا تھا، وہ دور آ گیا کہ کیا کرے ایسے زمانے میں۔ حضور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، سارے جسم کے اعمال کا ہیڈ کوارٹر کیا ہے؟ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ دل ہے، ہمارا دل سینٹر، بادشاہ ہے یہ پورے جسم کا۔ جیسا دل حکم کرتا ہے ویسا آدمی کا ہاتھ پیر آنکھ کان سب یہ وہ عمل کرتے ہیں۔ آنکھ وہ دیکھے گی جو دل چاہے گا۔ دل نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، کن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے، دل فوراً آنکھ کو کہے گا یہ چیز دیکھنے کی نہیں ہے، ہاں یہ چیز دیکھنے کی ہے، غور کرنے کی۔ کان سے کہے گا یہ چیز سننے کی، یہ چیز سننے کی نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، فرمایا آقا مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دنیا میں اپنے کانوں کو گانے سننے سے بچایا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اپنا کلام سنائیں گے۔ کیا سنائیں گے؟ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ دل بن جاتا ہے، اور دل کیسے بنتا ہے؟ صحابہ کے دل تھے ایک ایک چیز کو جو زمانے جاہلیت کی تھی نا اس کو چھوڑتے نہیں تھے، لیکن حضور کی صحبت میں رہ کر اللہ کے راستے میں بار بار نکل کر جو کچھ تھا، جیسا تھا، جتنا تھا، جس حال میں تھے لگایا۔ کیا کیا؟ جس کے پاس جو مال تھا، ایک صحابی کے پاس، بعض صحابہ تو یہ کرتے تھے اللہ کے دین پہ لگانے کی باری آتی ہے نا، مارکیٹ میں جاتے مزدوری کرتے اس نیت سے کہ اللہ کے دین کا تقاضا ہے، مزدوری کی، جو مزدوری میں کچھ رقم ملی نا وہ درہم لا کے اللہ کے نبی کی جھولی میں ڈال دیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ اللہ کے دین کے لیے ایک مزدوری کی تھی، اللہ کے دین میں خرچ کرنا ہے۔ کہ گھروں کے اندر یہ ترغیب تھی اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں زندگی اور وقت لگانے کی ترغیب مستورات دیا کرتی تھی، کہ حضور کے گھرانے سے یہ سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے دین پہ لگانے کے لیے، مال دیا ہے دین پہ لگانے کے لیے، گھر میں آٹا اور گھر کے اندر اناج بچوں کے لیے، تو کہا بچے بعد میں کھا لیں گے، بچوں کو صبح مل جائے گا، اللہ کے نبی کا مہمان ایسے دے دو، اللہ کے نبی کے گھرانے پہ خرچ کر دو، اللہ کے دین پہ خرچ کر دو۔ اللہ نے آزمانے کے لیے صرف نہیں، اللہ دنیا میں بھی نوازنا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی نوازنا چاہتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ جو تقاضا آیا اسے پورا کرتے رہے، مانا جمے رہے، دین کے تقاضے کو پہلے رکھا، دین کے تقاضے کو پہلے نمبر پہ رکھا، اور پھر اپنے تقاضے کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے جانے کے وقت میں بشارتیں دیتے ہیں، مبارکبادیاں لے کر جنت سے فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دیتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے خزانے سے آتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں، ایمان والوں کے حصے میں دی جاتی ہے۔ کہ کیسے ملتی ہے؟ کہ دین سے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا تو مسافر خانہ ہے اور آخرت کے دار القرار،
وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہمیشہ ہمیش کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ آخرت۔ دنیا تو گزر رہی، پر دادا شکر دادا چلے گئے، یہ زمین یہاں کی یہاں ہے، آج ہمیں چلے جائیں گے، کل کو کوئی اور رہے گا، اس کے نام کے دستاویز ہوں گے، پرسوں کسی اور کے نام پہ ہوں گے، زمین یہاں کی یہاں رہنے والی۔ کل یہاں کوئی بادشاہ بستے تھے، آج لوگ رہتے ہیں، کل کو کوئی اور لوگ رہیں گے۔ زمین یہ دنیا گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، یہاں کسی کو ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اصل تو ہمارا جو کمایا ہوا مال ہے وہ کیا ہے؟ وہ مال جو اللہ کے راستے میں، حضور فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، دیکھا جنت پہ 3 لائن لکھی ہوئی تھی، ما قدمنا وجدنا، جو ہم نے دین پہ لگایا، اللہ کے دین میں لگایا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا، کھلایا پلایا، مال لگایا، کیا ہوا کہ آخرت میں ہمیں مل گیا۔ وما اکلنا ربینا، جو کچھ کھایا پیا جائز طریقے سے حلال کمائی سے جو کھایا پیا وہ نفع میرا۔ وما خلفنا خسرنا، جو کچھ ہم نہیں لگا سکے بچا کے رکھا، کیا کیا؟ بچا کے رکھا۔ یہ ابھی کیا کرو کہ اس میں ابھی بینک بیلنس کرو، سیونگ کرو، سیونگ اکاؤنٹ۔ کیا ہوا؟ نقصان میں گیا۔ جیسی روح نکلی مال وارثوں کا ہو گیا۔ ہمارے پاس اللہ نے ابھی مال دیا ہے، ہمیں اللہ نے زندگی کی نعمت دی ہے، آج ہماری زبان چلتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، دماغ سوچتا ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، نمازیں آرام سے ادا کر سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس جو وقت، قیمتی وقت ہے، اس کو اللہ کے دین میں لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عمر میں جب ہم چل پھرنے سے معذور ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے اللہ ہمیں جو تندرستی موت تک کی عطا فرمائے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس عمر میں یہ جوانی کے کیے ہوئے اعمال کا مکمل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سرکاروں کی طرح پینشن نہیں کہ تنخواہ تھی 1 لاکھ روپے، پینشن 10,000 روپے نہیں، اللہ پورا کا پورا لاکھ دے گا۔ اس لیے اللہ کے دین کے تقاضوں میں مال جان وقت کو لگائیں، صلاحیتوں کو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ تندرستی اور مال کی برکت، اولادوں کی فرما برداری، اور اپنے علاقے میں خاندانوں میں اللہ عزت و شان و شوکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو ہے دعا کے بعد انشاءاللہ حلقے بنا کے تشکیل کر لیں اور پرچی مسجد میں بھیج دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جاتی ہے۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما تقول وخیر مما نقول، اللہم صلی علی محمد کما اردت ان تصلی علیہ صلاۃ دائمۃ بدوامک، یا ارحم الراحمین، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین، بے شک تو کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو کل کو میدان محشر میں ان بندوں کو بھی جو تیرے ایک حکم کو مان کر جہنم کی طرف دوڑ پڑیں گے، انہیں بھی بلا کے پوچھے گا کہ کیوں دوڑ پڑے؟ وہ کہیں گے اللہ دنیا میں ایک حکم نہیں مانا، آج تیری بات مان لے، ہو سکتا ہے تیری رحمت کو جوش آ جائے اور ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، ان پہ رحم فرما کے انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ہم تو تیرے محبوب کالی کملی والے تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے امتی ہیں، چاروں طرف سے فتنوں میں گرے ہیں۔ اے اللہ ہمارے تو اپنے بھی اپنے نہیں رہے، پرائے تو پرائے تھے ہی، اے اللہ لیکن تو نے یہ مبارک محنت دے کر اے مولا اپنا فضل کرم فرمایا کہ تیری اس مبارک محنت میں لگایا۔ اے اللہ اس نبی کے فتنوں کے زمانے کے گناہوں میں پھنسے ہوئے، نفس کے شکنجے میں پھنسے ہوئے امتی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، اپنے لغزشوں کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ کریم تو بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا ہی کرم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، پوری امت کے مرد عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اگر معافی کا قلم پھیر دے گا، تیرے ہی بندے بندیوں کا کام بن جائے گا، تیرے کالی کملی والے خوش ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو نے قرآن پاک میں فرمایا
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر امت تڑپ کر پریشان ہو کے دکھی ہو کے حضور کے پاس آتی، پھر تیرے نبی تیرے سامنے امت کے لیے مغفرت طلب کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تو ان کی توبہ بھی قبول کرتا اور ان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا۔ اے اللہ تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے امام الانبیاء کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے حبیب کالی کملی والے کا، مزمل و مدثر و یاسین و طٰہٰ کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے مولا ہمیں معاف فرما دے، اے مولا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، اے اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنا تیری توفیق سے ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہماری زبانوں کو تلاوت سے اطمینان نصیب فرما، اے اللہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے سامنے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے راستے میں نکلیں، اے مولا نکلنا قبول فرما، آنے والی مستورات کو قبول فرما، اے اللہ جن جن گھروں میں آنے والی مستورات انہیں قبول فرما، ہر ایک کی جائز تمنا پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما، جن کے اولاد ہیں ان کے اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، خاندان والوں کے لیے فخر کا ذریعہ بنا، علاقے اور شہر والوں کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا۔ اے ارحم الراحمین، تو جانتا ہے کیا ہمارے لیے بہتر ہے، اے اللہ جو بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے بہتر نہ ہو اس کے لیے ہمارے دل کو صبر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لانے کی توفیق عطا فرما، نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کان سے صحیح سننے کی، زبان سے صحیح بولنے کی، آنکھوں سے صحیح غور و فکر کرنے کی، دماغ سے تیری قدرت کو سوچنے کی اور دل میں تیری یاد بسانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر بھلائیاں برکتیں رحمتیں شفقتیں عافیتیں دین کا پھلنا پھیلنا پھولنا عالم کے ہر حصے تک ہر کچے پکے گھر تک پہنچنا آپ سے مانگا ہے، ہمیں بھی ذریعے بہانے کے طور پہ اس کے اندر اے مولا قبول فرما لے۔ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنے سے، مکاروں کی مکاری سے، چال بازوں کی چال بازی سے، جادوگروں کی جادوگری سے، کالے تعویذوں سے، شیطانی شرارت سے، نفس کے دھوکے سے، دنیا کے مکر و فریب سے، ہلاک کر دینے والی بیماری سے، مجبور کر دینے والے بڑھاپے سے، دغا دینے والے دوست و احباب سے، قطع رامی کرنے والے رشتہ داروں سے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے سہیلیوں سے، اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کا ہمارے ساتھ حقوق ہے اے اللہ ان کے لیے بھی ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔